انٹرنلائز کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ ایک یعنی پاکستانی دور کی بات ہے، امت محمدیہ کی ایک فیملی ہے، کلمہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ. انٹرنیشنلی بھی پوری امت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور آرام سے چین کی نیند سو رہے ہیں. سو ڈاکٹر فوزیہ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو. اور اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کے ساتھ ایک الگ پوڈ کاسٹ تو تھوڑا انفارمل سا ہو ہی گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایک بہن پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی بہن کو 20 سال پہلے اٹھا لیا گیا اس کے بچوں کے ساتھ، کہ وہ جب ٹریول کر رہی ہو، اور 2 بچے لڑنے کے بعد اور کیسز کرنے کے بعد واپس دیے جائیں اور تیسرے بچہ واپس نہ دیا جائے، اور اس بہن کی کوئی نیوز نہ ملے. پہلے بتایا جائے کہ وہ پاکستان میں ہے، پھر پتہ لگے وہ افغانستان میں ہے، پھر پتہ چلے کہ وہ باہر امریکہ میں ہے. ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، بہن کی حیثیت سے آپ نے کیا فیل کیا، کیا سفر کیا آپ نے آل دیز 20 ایئرز؟ میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں نا، صبح اٹھتی ہوں، ایک نئی صبح، ایک نئی امید، ایک نئی وہ، تو میں کبھی جسٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو ایک طرف انسان کتنا نازک ہے، یعنی ایک مچھر کاٹ لے نا مر جاتے، ایک اتنا سا امیبا نیگلیریا کا ہے، مطلب اتنا سا مائکروسکوپک ہو، انسان کو یوں ہی 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہے. کوئی ساری ماڈرن سائنس کوئی کچھ نہیں تھا، اتنا نازک ہے انسان، بہت vulnerable ہے. 1 سیکنڈ کے اس میں ہارٹ اٹیک ہوا، ختم. جی. کہاں یہ ہے کہ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد بھی ہم کھڑے. How is that even possible sometimes I think. And every time میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں زندہ ہوں یا عافیہ زندہ ہے، تو مجھے ایک نیا تازہ ایمان ہوتا ہے کہ this is nothing short of a miracle. اگر آپ یہ پوچھیں کہ اگر دل کھول کے، وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا دل کھولنے کو نہ کہو، تم زخموں کی تاب نہ لا سکو گے، چکنا چور ہوا ہوگا. ہمارا تو یہ اس طرح سے گزرا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہوتا ہے کہ مجھے تو جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. میں تو جو ساتھی ملے وہ بھی کبھی کبھار اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہم نے جھیلا ہے، ہمیں لوٹ لیا، ہمیں ختم کر لیا. صرف ایک میراث جو تھی وہ علم کی تھی ہمارے پاس، جو ہماری فیملی میں ہمیشہ سے علم. اگر یہ علم نہیں ہوتا تو ہم بھی ایک، عافیہ کا نام بھی ایک نمبر ہوتا ہے لمبی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں. وہ پہلی پریس کانفرنس جو میں نے کی تھی جب بگرام میں پرزنر 650 کا وہ تھا، برٹش جرنلسٹ ایوان ریڈلی، سینیٹر اقبال حیدر مرحوم نے مجھے ہیومن رائٹس کارپوریشن کے تھرو جب وہ کیا تھا کیس، اور وہ کیا تھا اور لے کے گئے تھے. اس وقت کتنی دھمکیاں آئی تھیں. میری امی کے پاس فون کالز آئی تھیں کہ اپنی بیٹی کو لگام دو، ابھی ایک بیٹی کو رو رہی ہو، کل کو دونوں کو روگی. ایسے فونز آئے ہیں، لوگوں نے آ کے وہ کیا کہ خاموش رہیں ورنہ صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. پرزنر 650 کی چیخیں سنی. یقین جانیے، میں کہتی ہوں مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری بہن عافیہ ہے. ایوان ریڈلی نے کہا کہ شاید وہ ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت بہت وہ کیا کہ نہیں، آپ کو چلنا ہے، آپ کو کرنا ہے. میری والدہ نے یہ کہا کہ دیکھو موت جو ہے نا وہ جس وقت لکھی ہے نا اسی وقت آنی ہے، اور جب تک نہیں لکھی ہے نا یہی موت تمہاری حفاظت کرے گی. اگر تمہارے جانے سے کسی بھی ایک عورت کی مشکل میں کمی آ سکتی ہے، کسی کی ماں کا آنکھ کا تارا اس کو واپس مل سکتا ہے، چاہے وہ عافیہ ہو یا نہیں ہو، تم جاؤ، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ کے حوالے. تو میں گئی وہ پہلی پریس کانفرنس کی. اس کے بعد
یہ 2008 کی بات ہے. 2003 میں عافیہ کو اغوا کیا تھا, 5 سال تک کمپلیٹلی مسنگ تھی. 2005 میں 5 سال تک آپ ہر دن امید میں ہوں گے کہ آج آ جائے گی, کل آ جائے گی. دیکھیں کوئی مر جاتا ہے نا, پتہ ہوتا ہے کہ صبر آ جاتا چلا ہے گیا آپ اس اس دنیا سے. کہ چلا گیا, رائٹ. جو کھویا ہوا ہوتا ہے نا, ہر دن انسان جیتا ہے, ہر دن مرتا ہے, اس کا صبر نہیں ہوتا. اللہ کسی کو ایسی تکلیف میں نہیں کرے. ہر آہٹ یہ ہوتی ہے کہ شاید عافیہ آ گئی ہو, جب پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. ہر لمحہ, ہر وہ آج بھی ہر عیدی کے تمام ریکارڈ پہ اس پہ ننھے بچے کہیں کسی نے اڈاپٹ کیے ہوں, ان کے پاس جاتے ہیں اس ایج گروپ کے کہ شاید ان میں کوئی سلیمان ہو. کلوزر جب نہیں ہوتا نا, دیکھیں ڈیتھ میں کلوزر ہوتا ہے, بٹ ہیئر دیر از نو کلوزر. ہم امیجن نہیں کر سکتے. یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو ایون جو میرے بچے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے, ان کو میں کہتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ان کے ذریعے سے مجھے آزمانا ہے تو ان کو موت آ جائے, اگر ان کی موت لکھی ہے, لیکن کوئی اغوا نہ کرے ان کو, کیونکہ کڈنیپنگ مینز یو ڈونٹ نو ویئر دے آر, اف دے آر لائف, کیا حالت کی جا رہی ہے. تو ایگزیکٹلی آپ بھی اس چیز سے, یعنی میں سبحان اللہ دیکھتا ہوں کہ ایوری ڈے وین وی ویک اپ ان دا مارننگ وی آر لائک ہاں لائف از نارمل, گزر رہی ہے. بٹ وین ایور یو ویک اپ ان دا مارننگ, آپ کو پتہ ہے میری بہن ابھی مسنگ ہے, ابھی تک آئی نہیں ہے. تو کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے کیا, یعنی آپ نے ہیلپ سیکھ کی ہوگی, بیوروکریٹس کی, پولیٹیشنس کی, ملٹری میں لوگوں کی, جنرل عوام الناس کی, آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ فرسٹ پریس کانفرنس اینڈ دیٹ ساری وہ ساری تھریٹس, ہاں, مگر دیکھیں اب اس کو 2008, اب 2023 میں ہم بیٹھے ہیں, ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا ہے. الحمدللہ آئی ایم اسٹل الائیو ڈسپائٹ آل دوز تھریٹس اینڈ مینی تھریٹس دیٹ کیم آفٹرورڈز, رائٹ. اینڈ بٹ a lot changed, ٹھیک ہے, میری لائف پہ ڈڈ ناٹ چینج کہ میں زندہ ہوں, رائٹ, مگر بہت کچھ چینج ہوا. لیکن 2 بچے عافیہ کے ہمیں واپس مل گئے اسی موومنٹ کے, اسی کے تحت. پہلے بیٹا ملا, پھر بیٹی ملی. اچھا, ساتھ نہیں ملے بات؟ نہیں, ڈفرنٹ. اس پہ کہاں سے, افغانستان سے؟ 5 سال بعد احمد ملا, ٹھیک ہے, اور اس کے 1 سال کے بعد مریم ملی. اور یہ کیسز اور لڑنے کے بعد پھر میں دیے. یس. کیا جسٹیفائی کہ بچوں کیا قصور تھا؟ There is no justification when people go blind in revenge. Then there is no justification. کہتے ہیں نا کہ ریونج اگر آپ اتنا ہی لیں کہ جس نے کیا ہے اس کا کیا ہے, بٹ اٹ از ویری, ہمیشہ عدل کے ساتھ. آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو جہاں بھی عدل کا ذکر ہے نا تو احسان ہے اس کے ساتھ, عدل و احسان, کہ یو نو ڈونٹ لک فار عدل, یو وونٹ بی ایبل ٹو کیپ دا بیلنس, گو فار احسان, اینڈ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو بچے ملے تو وہ کیا, یعنی کیا کنڈیشن تھی؟ تو دیکھیں اس طرح سے ہے کہ جسٹ امیجن, آپ ہمارے حال پوچھیں کہ میں ایز اے سسٹر کیا وہ کریں, عافیہ کا سوچیں ایز اے مدر, رائٹ. آپ بچوں کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس اس میں تھے. میں احمد کے 2 ورڈز بتا کے اور اس پہ وہ کروں گی, چونکہ ظاہر ان بچوں کے کو مجھے کسٹڈی لینے میں آئی ہیڈ ٹو میک سم ڈیلز, اور ان کی سفرنگس اور وہ نہیں. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں جو احمد کے ورڈز تھے کہ جب میں نے اس سے پوچھا تھا بیٹا تیرے اوپر کتنا ظلم کیا ہوگا, کیا کچھ نہیں کیا, چہرے مطلب جو باڈی پہ مارکس تھے برن کے, اس کے, تو کیا کیا. تو میں نے ایسے ہی ایک مارک پہ وہ کر کے نا, تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے, اور مجھ سے لپٹا ہے. اس نے کہا کہ خالہ جان, میں آپ سے ایک بات کہوں, یہ مجھے چاپ اپ کر کے پیسز میں کر دیتے, مگر مجھے میری ماں کی گود میں رہنے دیتے تو میں کمپلین بھی نہیں کرتا. بچوں کو ماں سے الگ کر دینا, پھر آپ یہ پوچھیں کہ بیٹا تیرے اوپر کیا ظلم کیا. ان کہا نا کہ مارتے پیٹتے کچھ کرتے, ماں سے چپٹنے تو دیتے, ماں سے لپٹنے تو دیتے. وہ سکون جو بچے کو ماں سے چپٹ کے ملتا ہے نا, کتنی بھی چوٹ لگ جائے کچھ ہو, اماں, رائٹ. بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا, کتنا بھی ابا پاس بیٹھ جائے نا, بچے کو ماں چاہیے ہوتی ہے. ویسے وہ ماں سے لڑتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے کتنے بھی. یہی ماں کا ہوتا ہے. ماں پاگل ہو جائے اس کا بچہ تھوڑی دیر کو نہیں آئے, باپ تو اپنی جگہ
ظاہر ہے آپ خود ہی آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن ماں کی کیفیت ایک ممتا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے اس کی تشبیہ دی ہے. It's a different thing. And you ask for sanity, where can you expect sanity? میں ہر ماں سے جو سن رہی ہے اس سے بھی یہ سوال کروں گی کہ آپ سے کوئی آ کے کہے کہ اپنا بچہ دے دو, ہم آپ کے دونوں بچے لے کے ہم اپنے فاسٹر کیئر میں ہم کسی کے پاس پال دیتے ہیں, ہم ایک کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا کچھ بھی ہم اس کے ساتھ کریں, ہم اس کے اوپر تشدد کریں, ہم کچھ کریں, آپ اپنے ہم آپ کو ایک پورا محل دے دیتے ہیں, آپ محل میں رہو. کون سی ماں یہ سودا کرے گی؟ جھوپڑی میں رہنا پسند کرے گی اپنی بچوں کو اپنے. یہ چیز ہے. ڈاکٹر عافیہ کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کے بچے کہاں پہ, ایون جب آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کو کیا نالج تھی اپنے, یعنی سبحان اللہ, ناٹ نوئنگ کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, زندہ ہیں ابھی تک, جیل میں ہیں ابھی تک, ٹارچر کیا جا رہا ہے یا نہیں, یعنی ایمبیگوٹی میں رہنا. تو آپ دیکھیں عافیہ کے کچھ میڈیکل ریکارڈس ہم نے نکلوائے, کچھ اس سے جب بات کی تو جب وہ 2003 ظاہر ہے جس وقت اس کے بچے تھے نا وہ اسی ٹائم پہ فروزن تھی. اس نے ایک دم سے وہ اسی ٹائم پہ نا وہ ایک دم سے مجھ سے مل کے نا وہ جو 20 سال بیچ کے تھے نا وہ گیپ ایک طرح سے وہ ہو گیا نا, اور وہ بیک ان ٹائم جو ہوتا ہے نا ریورس. آپ لوگ موویز میں یہ دیکھتے ہوں گے نا انسیپشن اور یہ وہ کہ ٹائم کس طرح سے وہ ہوتا ہے نا, دس از ریالٹی جو ہم نے ایکسپیرئنس کی ہے ابھی. اور وہ مجھ سے کہتی ہے آپ چاہیں نا میری طرف سے احمد کو تھامس دا ٹینک انجن لے جائیے گا, ایک اس کو پسند تھا, اس کو ٹرینس بہت پسند تھی اور بلو کلر بہت پسند تھا, تو تھامس دا ٹینک انجن بلو کلر کا تھا, یا پھر اسے ایک ڈمپ ٹرک لے جائیے گا. تو پھر ایک دم سے ظاہر ہے وہ ایک دم سے نا وہ اس نے کہہ کے, اور پھر ایک دم سے وہ واپس ہو کے ارے نہیں اب تو بڑا ہو گیا, اب تو اس کے شوق چینج ہو گئے ہوں گے, اب کیا وہ ہوگا. اینڈ دیٹ مطلب اس نے ایک دم سے یہ کہا کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں فورس فیڈ کرو, کوئی اچھی کھانے کی چیز ہوتی ہے میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, میں کیسے کھاؤں, میرے بچے بھوکے, یہ ممتا ہے. اینڈ میں یہ سوال کرتی ہوں, لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ عافیہ نے کیا کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا جرم ہے جس کی سزا یہ ہے کہ آپ ماں کو اس کے بچوں سے الگ کر دیں. یہاں پہ بھی میں والنٹیئر کرتی ہوں ویمنس جیل میں. دنیا کہتی ہے پاکستانیز بڑے ہیومن رائٹس کے معائن, لیکن یہاں پہ بھی بچے جو ہے نا ماؤں کی گود میں, کتنا بھی کوئی بھی جرم کیا ہو, چاہے کسی عورت نے قتل بھی کیا ہے نا, بچے کو اس سے الگ نہیں کرتے. یہ چیمپئن آف ہیومن رائٹس ایسے کر رہے ہیں. اینڈ عافیہ از اے پاکستانی سٹیزن, اس کا رائٹ ہے یہ. پاکستانی گورنمنٹ, پاکستان کا ہر بیوروکریٹ حلف اٹھاتا ہے نا ٹو سیف گارڈ the life, the person, the dignity, the honor of each and every citizen of Pakistan. Pher, why are you trying to safeguard foreign interests? Your duty lies within. If you cannot respect your own, you will never get respect. جب لوگوں کو نہیں اندازہ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں کیا ہوا ہے, پیپل ڈونٹ ہیو اے کلو اباؤٹ اٹ, اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو نا اس کا اندازہ ہو کہ آپ کی بہن کے ساتھ. It's not about having a clue, it's about not caring. ہے نا, تم نغمہ ماں ہو, انجم ہو, تم غم کا ترانہ کیا جانو. You know, جب تک ہم ایک دل, ایک باڈی, ایک وہ نہیں بنیں گے نا, if we can't feel, we can't empathize, we are not, as a nation, we are not going to develop. عافیہ